یہ کوئی کام کچھ کرتا ہے تو اس کا بدلہ چاہتا ہے. بولو، آپ دکان کرتے ہو تو بدلہ آپ کو روزی چاہیے. حضور نے 23 سال امت کا کام کیے، اور 23 سال میں حضور کو تکلیف کتنی ہوئی؟ 3 سال تک مکہ کے لوگوں نے حضور کو ابو طالب کے ہاتھے میں بند کر دیا تھا، بغیر دانا بغیر پانی کے. کہا تھا اسلام کی تبلیغ بند کر دو، سرکار نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو بند کر دیا. 3 سال تک بند رہے بغیر دانا پانی کے. کتنی تکلیف اٹھائے میرے پیغمبر نے. اتنا ستایا کہ مکہ چھوڑنا پڑا. آپ نینا مئو میں پیدا ہوئے ہیں اور کوئی اتنا دشمن ہو جائے کہ آپ کو نینا مئو چھوڑنا پڑے تو کتنی تکلیف ہوگی. بولو. وطن سے انسان کو محبت ہوتی ہے. سرکار مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں کعبہ بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے. ایسی مبارک جگہ سرکار کو چھوڑنی پڑی. کس چیز کے لیے؟ صرف دین اسلام کے لیے. بہت تکلیفیں اٹھائیں، تو آخر اس کا بدلہ حضور کو بھی تو کچھ چاہیے. جیسے ہم لوگ آئے ہیں میلاد پڑھے تقریر گئے تو ہم کا لوگن نظرانہ چاہیے. بولو. حضور نے 23 سال، ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولیں گے ہم کو نظرانہ چاہیے، اور سرکار نے 23 سال تک دین پھیلایا، تو ان کو اس کا بدلہ کیا چاہیے؟ کیا کہنا ہے؟ واہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قل اے نبی کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرے امتیو میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. کیا کہنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تم اہل بیت سے محبت کرو، یہی مجھے تم سے اجر چاہیے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کی محبت دلوں میں رکھے ہیں اور سیدوں سے محبت کرتے. کیا کہنا. ایک بات یاد رکھو، کربلا میں 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے سینے پہ کون بیٹھا تھا؟ 72 زخم لگ چکے تھے امام حسین کو. آخری تیر پیشانی پہ آ کے لگی تھی یزیدیوں کی. اللہ. تو امام نے جب تیر کو پیشانی سے کھینچا تھا تو خون کا فوارہ نکلا تھا. اللہ. امام کو چکر آیا، امام گھوڑے سے نیچے آ گئے تو شمر دوڑا اور امام حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا. میان سے تلوار نکالی، امام کے گلے پہ رکھا اور چلایا، گلا نہ کٹا. تو امام نے آنکھیں کھولی، فرمایا شمر کاٹنا ہے تو ادھر سے کاٹو، پیچھے سے گلا کاٹو، آگے سے نہیں کٹ سکتے. کہا کیوں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جسے میرے نانا رسول اللہ چوما کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں سے تلوار تمہاری نہیں چلے گی، چلانا ہے تو ادھر سے چلاؤ. ذرا گریبان کھولو. تو شمر نے گریبان کھولا تو سینہ پہ کوڑ کے داغ تھے، اس کوڑی تھا. تب امام حسین نے کہا تھا شمر میرے نانا کہا کرتے تھے کہ میری امت میں ایک کوڑی ہوگا جو کربلا میں میرے حسین کو شہید کرے گا. تم وہی کوڑی ہو. شرم نہیں آتی؟ جمعہ کا دن ہے، سارے لوگ مسجدوں میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے ہوں گے، اور تم جن پر نمازوں میں درود پڑھتے ہو نبی اور نبی کی آل پر، ان کے سینے پہ بیٹھے ہو.
اللہ اکبر۔ اتر جاؤ، مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھنے دو۔ سمر ہٹا، امام حسین نے سر سجدے میں رکھا تو خولی آیا اور اس نے تلوار ماری اور امام حسین کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوال پیدا ہوتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے، سجدے میں سر رکھ کر گلا کیوں کٹایا؟ کیا کہنا؟ تعلیم دینی تھی امت کو کہ میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم حسین کی طرح سجدے میں گلا تو نہیں کٹا سکتے، لیکن کم سے کم اپنے سر کو سجدے میں جھکا تو سکتے۔ کیا کہنا؟ واہ واہ۔ اگر اہل بیت کی محبت میں آئے ہو تو آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا، سجدوں سے پیار کرنا پڑے گا، تبھی حسین کی محبت مکمل ہوگی۔ بہرحال یہ بات دل میں رکھو کہ کربلا میں امام کے سینے پہ کون بیٹھا تھا؟ سمر۔ اب اس کو یاد رکھو۔ بغداد کے بادشاہ نے اعلان کیا تھا، بادشاہ بغداد کے یہاں ایک پہلوان تھے بہت بڑے بغداد میں، ان پہلوان کا نام کیا تھا؟ جنید بغدادی، بہت بڑے پہلوان تھے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو میرے جنید کی پیٹھ لگا دے انعام سے مالا مال کر دوں گا، لیکن اتنے ہیوی تھے جنید کی کوئی سامنے نہیں آتا تھا کہ اگر گر پڑی ہے اوپر سے تو کام تمام ہے، کوئی نہیں آتا تھا۔ اتفاق سے بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں ایک سید صاحب رہتے تھے، اللہ نے غریبی ڈال دی۔ نیک بندوں کا امتحان خوب ہوتا ہے، بے شک۔ دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ نیک انبیاء تھے، تو اللہ نے سب سے بڑا امتحان بھی انبیاء کا لیا، بہت بڑا امتحان لیا۔ ابھی بتائیں گے۔ بہرحال بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا، سید صاحب تھے، غریبی کے دن آئے تو مزدوری جاتے تھے تو کوئی مزدوری کے لیے بلاتے نہیں تھا کہ سید ہیں کام کرائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، اور زکوٰۃ بھی نہیں کھا سکتے تھے، فطرہ بھی نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے کہ سید کے لیے زکوٰۃ فطرہ کھانا حرام ہے۔ تو سوچا لا بغداد چلے جائیں، وہاں تو کوئی مجھے نہیں پہچانے گا کہ سید ہیں، وہاں تو مزدوری مل جائے گی، اپنے بچوں کو کم سے کم کھلاؤں گا۔ بغداد کے شہر کے چوراہے پر کھڑے ہوئے جہاں مزدور کھڑے ہوتے تھے، بغداد والے مزدور بلانے گئے، سب کو بلایا، لیکن سید صاحب کو کسی بغداد والے نے مزدوری کی دعوت نہیں دیا، کسی نے نہیں بلایا۔ جب سب مزدور مزدوری پا گئے چلے گئے اور سید اکیلے بچے، تب آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یا اللہ، وطن چھوڑا تھا، بغداد آیا تھا کہ کم سے کم کوئی مزدوری کے لیے بلائے گا، تو مزدوری کا سیٹی بند کرو بھیا، تو مزدوری لے کر اپنے بچوں کو اللہ کی دی ہوئی روزی کھلاؤں گا، اے اللہ کسی نے نہیں بلایا۔ آنکھ میں آنسو آئے اور سید صاحب کچھ قدم آگے بڑھے تو دو چار لوگ بیٹھے بات کر رہے تھے کہ یار بادشاہ کا اعلان ہے کہ جنید کی جو پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال ہو جائے گا، لیکن یار جنید بہت ہیبی ہے، کون جائے اس کے ساتھ؟ بات کر رہے تھے، سید صاحب نے سن لیا، بس سید صاحب بادشاہ کے یہاں پہنچ گئے، کہا آپ کا کوئی اعلان ہے؟ کہا ہاں۔ کیا اعلان ہے؟ کہا میرا ایک پہلوان ہے جنید، اس کی جو پیٹھ لگا دے گا انعام سے مالا مال کر دوں گا۔ سید صاحب نے کہا بلا جنید کو۔ بادشاہ نے کہا کس لیے؟ کہا اس کی پیٹھ میں لگاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ارے جا یار اپنی زندگی سنبھالو، روکٹ وہاں پر کام تمام کرے ہیں، جنید سے مقابلہ؟ کہا کچھ نہیں، جنید کو بلاؤ۔ کہا جا یار جنید سے تم مقابلہ کرو گے، دبلے پتلے آدمی، تم پر گر پڑے گا، تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ کہا کچھ نہیں، بلاؤ جنید کو، میں پیٹھ لگاؤں گا جنید کی۔ اعلان ہوا کہ ایک دبلا پتلا انسان بغداد میں آیا ہے، جنید کی پیٹھ لگانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اعلان ہوا، سارا بغداد جمع ہو گیا، میدان میں جنید بغدادی آئے،
ہاتھی کی طرح جھومتے جھامتے، موٹے تازے تھے ہی، جھومتے جھامتے آئے، اور سید صاحب کا جھومے سٹ سے انہوں کے سامنے، دبلے پتلے آدمی کا جھومے بچارے آ گئے سامنے کھڑے ہوئے۔ مجمع بغداد کا جمع چاروں طرف سے منظر دیکھنے کے لیے کہ ایک دبلا آدمی جنید کی پیٹھ لگانے آیا ہے۔ جب سید صاحب قریب گئے، غور سے سننا، تو سید صاحب نے کہا تھا، جنید میں تمہارے نبی کی آل ہوں، میں سید ہوں جنید، تمہارے رسول کی اولاد میں سے ہوں، میرے بچے فاقہ کر رہے ہیں گھر پہ، مزدوری کے لیے کوئی نہیں بلاتا تھا تو بغداد آیا تھا کہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کی روزی کا تو انتظام کر لوں گا، لیکن افسوس کہ تمہارے شہر بغداد میں کسی نے مزدوری کے لیے بھی نہیں رکھا۔ جنید مجھے پیٹھ لگا لینے دو تاکہ انعام مل جائے تو اپنے بچوں کے لیے روزی کا انتظام کر لوں۔ جنید کی آنکھیں کھل گئی کہ سید کے سامنے، تو جنید نے اشارہ کیا، مجمع تو دور دور تھا، وہاں صلاح کا ہوتے انہیں دونوں ملا جانا، مجمع دور تھا۔ جنید نے کہا، ٹھیک ہے تم قریب آنا، میرے کمر میں ایسے ہاتھ ڈال کے دھکا دینا، میں چت ہو جاؤں۔ جب جنید قریب ہوئے اور سید صاحب نے ہاتھ ایسے ڈالا تو کمر کہاں ہے، کمر کہاں رہا ہے، پورا کمرہ رہا ہے، بہت موٹے رہا۔ ایسے تھوڑا سا ہاتھ ڈال کے دھکا مارا تو جنید چت، سید صاحب اوپر، جنید نیچے، شور مچ گئے، دبلے آدمی نے جنید کو پٹک دیا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں نہیں دوبارہ کشتی ہوگی، میرے جنید سے کوئی چوک ہو گئی ہوگی۔ دوبارہ جب پھر دونوں قریب گئے تو جنید نے اشارہ کیا کہ سید صاحب آتے آتے تو میرے سینے پہ ہاتھ مارنا، میں چت ہو جاؤں۔ سید صاحب قریب پہنچے، ایک ہاتھ مارا تو جنید بغدادی چت، سید صاحب اوپر، جنید نیچے، کشتی ختم ہو گئی۔ سید صاحب کو لے کر گئے بادشاہ، اتنا انعام دیا کہ سید صاحب بغداد سے اپنے وطن خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بعد میں جنید کو بلایا بادشاہ نے، کہا، جنید کیا ہو گیا تم کو؟ تمہاری بہادری پر تو مجھے ناز تھا اور تم ایک دبلے آدمی سے نہیں جیت سکے۔ تو جنید نے کیا جواب دیا؟ جنید نے کہا تھا، بادشاہ میں جنید ہوں، جنید میں سمر نہیں ہوں۔ کیا کہنا ہے، وہ سمر بد نصیب تھا جو کربلا میں حسین کے سینے پہ چڑھا تھا۔ میں جنید ہوں، میں سمر نہیں ہوں۔ وہ آلے رسول تھے، سید تھے، میں جنید ہو کر سید کے سینے پہ چڑھوں، خدا میرے نصیب میں وہ دن نہ دکھائے۔ وہ سمر بد نصیب کیا کہنا سید کے سینے پہ چڑھا تھا، میں جنید ہوں۔ جب اتنا کہا کہ سید تھے تو بادشاہ چھپ۔ جنید بغدادی واپس ہوئے۔ ابھی تک دنیا ان کو پہلوان کہتی تھی، لیکن جب گئے اور گھر پہ لیٹے سوئے تو خواب میں جنید کے حضور تشریف لائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور یاد رکھو، شیطان کسی کی بھی صورت بنا سکتا ہے لیکن نبی کی صورت نہیں بنا سکتا۔ کیا کہنا، بے شک بے شک۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے کہ ہر انسان کی شکل میں شیطان تو آ سکتا ہے لیکن نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ سرکار تشریف لائے اور جنید کی پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے، جنید تم نے میرے اولاد کی عزت کی ہے، میری دعا ہے اللہ تمہیں دونوں جہان میں عزت عطا فرمائے۔ سرکار نے دعا کی۔ جنید لیتے تھے پہلوان بن کے، لیکن جب صبح اٹھے تو اللہ کے ولی بن کر کے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فکر شہدائے کربلا کانفرنس، مقام فدان مسلک اعلی حضرت فیضان مسولی شریف۔ تو سیدوں کی تعظیم سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا۔ کیا کہنا، واہ۔ میں نے کہا شیطان سب کی شکل بنا سکتا، نبی کی شکل۔ شیطان ہمارے تمہارے خواب میں یہاں آوا تھا، کی شکل میں بتاؤ۔ بحیرہ شریف میں ایک چھوٹی تکیہ ہے، وہاں
मुफ्ती शमसुद्दीन साहब हैं, एक आदमी गया ताबीज बनवाने कि हजरत बिस्तर पे पेशाब हो जाता है, ताबीज बना दीजिए। तो हजरत ने ताबीज दे दिया। 2-3 दिन के बाद आया तो कहता है कौन दुश्मनी हमारा है जो ऐसी ताबीज बनाए। कहीं क्या हुआ, कहीं जा अब तक तो पेशाब ही करता था, लेकिन ताबीज लेके गया, लेटा तो रात में मुझे पैखाना लगा, तो एक शख्स मुझे लेके गया और मैदान में बिठा दिया, और जब मैंने पैखाना किया धड़ से तो देखा बिस्तर गंदा। तो अब तक पेशाब ही करता था, तुमने ऐसी तमीज बनाई कि पैखाना भी होने लगा। तो शैतान सबकी शक्ल बना सकता है लेकिन नबी की शक्ल नहीं बना सकता। ऐ लोगों, अहले बैत की जितनी मोहब्बत करो कम। बेशक आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदशान अहले बैत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अहले बैत की शान किस जबान से, किस जबान से हो बयान मदशान अहले बैत। मदह गोए मुस्तफा है, मदह खान अहले बैत। इसलिए आज हमको आपको अहले बैत की जिंदगी से सबक लेना। सिर्फ यही नहीं कि हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने के लिए अहले बैत के उसूल को अपनाना पड़ेगा। हजरत इमाम हसन है, उनको देखो जो जितना नेक होता उतने उसके दुश्मन होते। देखिए भदोही जिला से आने वाले नाते रसूल पढ़ने वाले शायर आपकी स्टेज पे तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप उनका कलाम सुनेंगे। क्या कहना है? जितने अच्छे होते उतने ही उनके दुश्मन होते हैं। हजरत इमाम हसन के भी दुश्मन हो गए, जबकि इतने अच्छे थे कि एक दिन हुजूर मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, इमाम हसन खेलते खालते पहुंच गए तो हुजूर ने इमाम हसन को अपने बगल में बिठाला उठा के और कहा लोगों मेरा नवासा हसन ऐसा है कि एक दिन आएगा कि मेरी उम्मत में जब फूट पैदा होगी, 2 ग्रुप हो जाएंगे मेरी उम्मत में मुसलमानों के अंदर, तो मेरा बेटा हसन दोनों में सुलह करा के एक करा दे। सुभान अल्लाह। ये सरकार ने हसन के बारे में फरमाया था। वो हसन को जहर पिलाया किसी ने पानी में, और जहर का पीना था कि खून की उल्टी होने लगी। ऐसी उल्टी हुई कि इमाम हुसैन देखे तो कहते भाईजान क्या हो गया आपको, आपको खून की उल्टी हो रही है। इमाम हसन कहते हैं मुझे किसी ने पानी में जहर दे के पिला दिया। कहा भाईजान किसने पिलाया, उसका नाम बता दो। का नाम पूछ के क्या करोगे, कहा मैं उससे आपका बदला लूंगा। तो इमाम हसन कहते हैं हुसैन मैंने अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। ये कह के इमाम हसन ने खामोश कर दिया। कहा तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है और मैंने सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया। क्या कहना है? वाह। लोगों, इमाम हसन की जिंदगी से सबक मिलता है कि अगर आपको कोई तंग करे, कोई परेशान करे, तो आप जुल्म का बदला जुल्म से न दो, बल्कि सब्र करके और अपना मामला खुदा के हवाले कर दो। खुदा तुमसे बेहतरीन बदला उससे ले, और ऐसा लेगा कि एहसास भी लोगों को नहीं होगा। तो ऐ लोगों, अहले बैत की जिंदगी से सबक लेना चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर कोई एक झापड़ मार दे तो के जाने ले एक आदमी सोच ले। बोलो है कि नहीं? सीतापुर में तकरीर कर रहा था, एक तरफ मर्द एक तरफ औरत तकरीर करते रहे कि दुई मेहरवे भिड़ी आएगी और दोनों एक दूसरे को झूठा पकड़े। बहुत छोड़े लेकिन छोड़े नहीं, पूरा मजमा खराब कर दी। जैसे सड़वा नहीं भिड़ी आ जाते रोड पर, जत्ता लाठी डंडा मारो लेकिन हटना नहीं, पूरा मजमा खराब कर।
اے میری ماں بہنوں، جب تم پر کوئی مصیبت ڈالے تو حسن کی زندگی کو سامنے رکھو، بدلہ نہ لو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نبی کے بارے میں بخاری شریف کے حدیث کے اندر آیا ہے کہ لا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، کہ اللہ کے رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے، کیا کہے؟ وَلَٰكِن يَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، لیکن وہ معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ ظلم کا بدلہ میرے نبی نے کبھی ظلم سے نہیں دیا، اسی لیے 1400 برس گزر گئے لیکن آج بھی پڑھا ممبروں سے جاتا ہے کہ سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو۔ نبی کریم کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ بد دعا بھی نہ دو، میرے نبی نے کبھی بد دعا بھی نہیں دیا۔ طائف، آج تو ہم کو زین العابدین بھائی جو چینل چلاتے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا، میں کار سے آیا، کار سے جاؤں گا، اتنے سکون سے یہاں آیا، بڑھیا بڑھیا کھانا کھاؤں، اور اللہ کے رسول کو کسی نے بلایا نہیں تھا۔ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے میرے پیغمبر مکہ سے طائف گئے، کافی دور ہے، کئی کلومیٹر، وہاں گئے، لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہی کہا تھا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اتنا کہا تھا کہ پتھر کے لوگوں نے طائف کے لوگوں نے میرے پیغمبر پر پتھر چلائے، یہاں تو روپیہ ملا، وہاں پتھر چلے تھے، تو اتنے پتھر چلے تھے کہ سرکار کی پنڈلیاں زخمی ہو گئیں اور سرکار کے جوتے خون سے بھر گئے۔ ایسے موقع پر جو لوگ ساتھ میں تھے ان لوگوں نے کہا ادعو علی المشرکین، اے اللہ کے رسول ان مشرکوں پر بد دعا کر دو، ہلاک ہو جائیں۔ تب اس وقت بھی میرے پیغمبر نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اس وقت بھی کہا تھا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ بد دعا نہیں مانگی، آواز تنک تنک بات پر بد دعا، تنک جھگڑا ہوئے گی بد دعا۔ ایک گھر میں مرد میں ہارو جھگڑا ہوا تو مردوا ہاری گا، آج مرد ہارت ہے، یہ نہیں ہارت۔ جب مردوا ہار گا تو بد دعا کرے گا کہ یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو، یا اللہ یا جھوٹی ہوئے تو ان کا اٹھا لو، یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کو اٹھا لو، یا اللہ یا جھٹی ہوئے تو ان کا اٹھا لو۔ عورتیوں کو پھیلا دی، یا اللہ یا اللہ یہ جھٹا ہے تو ان کا اٹھا لو، اور یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ان کا بیوہ کہہ دو۔ یا اللہ دیکھو گڑبڑ ہو گیا، بیوی مرتی ہے تو مرد کو کہا کہتے ہوگا تو کچھ دوسرے کہا، مرد مرد ہے تو عورت کا کہا بولو نا یار، بیوہ، اور مہروا مر جائے تو مرد کا رڑوا، ہمارے دیہاتی ہماری زبان میں یہی ہے، ہماری طرح مہروا مرے تو مرد رڑوا، اور مرد مر جائے تو مہروا بیوہ۔ تو عورتیا کہا تو یا اللہ یہ جھٹا ہے تو کا اٹھا لو، یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو۔ اب بتاؤ مرے مرد ٹھیک چودھرین بنی بیٹی، اتنی خوشیاں، اتنے قابل دعا مانگ کہا یا اللہ یہ جھٹا ہے تو کا اٹھا لو، یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ، مرے لوٹ پوٹ ہوا ہے۔ دعا نہیں، بد دعا نہیں کرنی چاہیے، میرے نبی نے کبھی بد دعا نہیں مانگی ہے۔ تو امام حسن کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ بے شک اہل بیت سے ایسے نہیں بھائی یا حسن یا حسین، اب کچھ تو یا حسن یا حسین کہا تھا، کچھ تو ہنسے حسے کہا،
یہ حد سے اس سے یہ امام حسن حسین کے نام کو بگاڑنا ہے. بے شک. اس سے کتنی تکلیف ہوتی. بتا ہمارا نام رفیق ہے، کوئی رفیقوا کا ہے تو ہم کو تکلیف نہیں ہوگی. امام حسن کا نام حسن ہے، حد سے اس سے. یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے. بے شک. اے لوگوں، حسن حسین وہ ہیں کہ سرکار فرماتے ہما ریحانی من الدنیا، یہ دنیا کے میرے دونوں پھول ہیں. بے شک. ایک جگہ ہے سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور سردار کا نام بگاڑ رہے ہو. کہنا ہے محبت میں تو کہو یا حسن یا حسین، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. یا علی. لیکن کہنے کے لیے ہم کو ان کے نقش قدم کو اپنانا پڑے. بے شک. حسن کی زندگی، حسین کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہیں. ایک مرتبہ امام حسین کے یہاں مہمان آئے تھے تو دسترخوان لگا، خادم کھانا لا رہا تھا. سالن کا پیالہ گرم گرم مٹی کا پیالہ تھا، لا رہا تھا کہ پیر اس کا پھنسا اور سالن لے کے امام حسین پہ گر پڑا. توروے سے پورا بدن امام حسین کا گندا ہو گیا اور گرم گرم سالن تھا، جل بھی گئے، پیالہ بھی پھوٹ گیا. انسانی فطرت کے ناطے امام حسین کو غصہ آیا اور آنکھیں سرخ کر کے غلام کی طرف دیکھا. ہم ہوئے تم ہوئے تو بوا ماتاری کر گیا ہوئی. وہ لوگ کہتی کہ نہیں کہتی، لیکن کیا رسول اللہ کی گود سے پرورش پائی تھی امام حسین نے کہ انسانی فطرت کے ناطے غصہ آیا تو ایسے نگاہ اٹھائی غضب کی. غلام بھی کتنا پیارا تھا، اس نے نہیں کہا معاف کر دو، ایسے نہیں کہا. تھا غلام لیکن الحمدللہ قرآن کا حافظ تھا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فوراً قرآن کی آیت غلام نے اپنے آقا حسین کو سنایا. اللہ کا فرمان سنایا، الکاظمین الغیظ، غصہ کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ. جب غلام نے قرآن کا پیغام امام حسین کو سنایا تو روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے اس نے الکاظمین الغیظ کا، ویسے امام حسین کے آنکھوں کی سرخی غصے والی ختم ہو گئی. اب آگے کا والعافین عن الناس کی فوراً امام نے فرمایا قد عفوت، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آگے کا جملہ جب پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا. تو امام حسین فرماتے ہیں قد عتقتک، جا میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ واہ. غلام کو آزاد کرنا کتنا ثواب ہے. حدیث پاک میں ہے کہ احب اللہ العتاق وابغض الی اللہ الطلاق، دنیا میں سب سے محبوب چیز خدا کے نزدیک ہے غلام کو آزاد کر دینا. حدیث میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نیکی کون ہے؟ العتاق، غلام کو آزاد کر دینا. آپ لوگ غلام دیکھبے نہیں کہ غلام اس زمانے میں ہوتے تھے، اب تو سب آزاد ہے ماشاءاللہ، اب کوئی غلام نہیں ہے. وہاں اس زمانے جیسے آج گھوڑا گدھا بکاتے ہیں، ایسے اس زمانے میں انسان بکا کرتے. تو آزاد کر دینا سب سے بڑی نیکی میرے پیغمبر نے فرمایا. اور دنیا میں سب سے ناپسند چیز کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا طلاق. احب الی اللہ العتاق وابغض الی اللہ، احب الی اللہ العتاق، یہ اللہ کے نزدیک محبوب آزاد کرنا ہے غلام کو، وابغض الی اللہ الطلاق، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند چیز دنیا میں
وہ ہے طلاق. امام حسین نے مارنے کے بجائے آزاد بھی کر دی. تو اے لوگوں، اگر تمہارا لڑکا غلطی کرے تو مارو نہ، مزدور غلطی کرے تو مارو نہ، بیوی غلطی کرے تو مارو نہ. امام حسین کی زندگی سامنے رکھ لو. اور اگر آج بیوی سے تنک غلطی بھائی با اٹھائیں چیلا یا پچرا جون ہاتھے مائے گا چپل با اڑائے دن پھٹے سے، ارے تم حسین کے ماننے والے یا حسین کہتے ہو، اور حسین کے بدن پر جلتا ہوا سالن کا پیالہ غلام سے گرا تھا، بدن جل گیا تھا، کپڑے گندے ہو گئے تھے، لیکن حسین نے نہ زبان چلائی نہ ہاتھ چلایا. اب وقت آیا تو خدا کی راہ میں آزاد بھی کر دیا. اب آج تم مارتے ہو، اور مارتے کہاں ہو؟ چہرے پہ. حدیث پاک میں منع کیا گیا چہرے پہ مارنا. کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم میں قسم کھا کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً انسان کو ہم نے سب سے اچھی صورت میں بنایا. بے شک. سب سے اچھی صورت میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. حدیث پاک سنو، حضور فرماتے ہیں خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اپنی صورت پہ بنایا. حالانکہ اللہ کے لیے شکل و صورت نہیں ہے، لیکن ہمارے تمہارے چہرے کی عظمت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ہماری تمہاری صورت کو اپنی صورت کی طرف نسبت کر دی. تو چہرے پہ مار دیتے ہو. چہرے پہ مارنا منع ہے. نہ شاگرد کو مارو، نہ بیوی کو مارو، نہ لڑکوں کو مارو. غلطی آئے تو بدن کا اور حصہ ہے، اصلاح کے لیے مار سکتے ہو، لیکن چہرے پہ مارنا اسلام نے منع کیا. بے شک. لیکن آج ہم اہل بیت کے ماننے والے ہو کر اور اہل بیت سے اپنا قدم آگے الگ ہٹا رہے ہیں. ہم لوگ شاگردوں کو مارتے ہیں، غلطی کرتے فوراً مارتے، لیکن نبی کی زندگی ہمارے سامنے نہیں رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نئے نو مسلم صحابی، نیا اسلام لائے تھے، دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی کہ مسجد کیا ہے، مدرسہ کیا ہے. ان کا نام ہے ذوالخویسرہ. آئے دیہات سے مدینے میں، اسلام قبول کیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور سے دین کی باتیں سننے لگے. اتنے میں ان کا پیشاب لگی. وہ مسجد نبوی میں یہاں گھوم کے شروع کر دی. اوپا جانے مسجد مدرسہ کے کادب کا ہو گئے، وہی میں شروع کر دی. جو لوگ سنت رہے وہ دوڑ ہوش ہوش. جب اسے ہٹایا تو سرکار نے فرمایا ہاں پیشاب کر لینے دو، پیشاب کر لینے دو، ورنہ پیشاب میں بھگئی ہو تو اللہ جانے کے دھارا کہاں تک. دونوں بٹن تو ہے نہیں کہ پھٹ سے بند ہو جی بجلی والے. روکر بسوا کھاڑ زمین تو چلیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہاں مارنا نہیں، پیشاب کر لینے دو. ذوالخویسرہ آرام سے پیشاب کی. وہ لوگ سنے جو مسجد میں بچے ہلہ مچاتے تو بچوں کو مار کر مسجد سے بھگا دیتے. نبی کی زندگی سامنے ہے، کہاں پیشاب کر لینے. جب ذوالخویسرہ سکون سے پیشاب کر لیے اور پیشاب کر کے اٹھے تو سرکار نے بلایا اور ذوالخویسرہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا انما ہی لذکر اللہ وصلاۃ وتلاوۃ القرآن. اے ذوالخویسرہ، بے شک یہ مسجد ہے، انما ہی لذکر اللہ، بے شک یہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے، وصلاۃ اور نماز کے لیے، وتلاوۃ القرآن اور قرآن پڑھنے کے لیے. پیشاب کی جگہ نہیں ذوالخویسرہ. کیا کہنا. سرکار نے جو سر پہ ہاتھ رکھ کے محبت کی تعلیم دی تو ذوالخویسرہ رو پڑے اور گئے پانی لے کر آئے. اس مسجد کی کچی فرش تھی، پانی ڈالا، اپنے خیال سے اس کو دھلا. پھر دوسرے دن آئے پھر رونے لگے اور پھر آئے پانی اس پہ ڈال کے دھلے. تیسرے دن آئے پھر پانی ڈالے رو رہے ہیں.
روایتوں میں لکھا ہے کہ جب تک دنیا میں ذوالخویسرہ زندہ رہے روزانہ آتے تھے، روتے تھے اور اس حصے کو صاف کرتے تھے کہ جو عبادت کی جگہ تھی، ہائے افسوس میں نے وہاں پیشاب کر دیا۔ اللہ یہ کس تعلیم کا اثر تھا؟ میرے پیغمبر کی محبت کی تعلیم کا اثر، بے شک بے شک پیار کی تعلیم کا اثر تھا۔ سر پہ محبت کا ہاتھ پھیر کر میرے نبی نے جو پیغام دیا، ذوالخویسرہ کی دلوں میں وہ پیغام سما گئے۔ اے لوگوں، آج بھی بچے غلطی کریں تو انہیں محبت سے سمجھاؤ، انشاءاللہ بچے بھی سمجھیں گے بات، اللہ نے انہیں بھی دل و دماغ دیا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی پیغام ہو محبت سے ہو تو انشاءاللہ وہ پیغام دلوں میں اثر کرے گا۔ لیکن آج ہم لوگ مار دیتے شاگردوں کو، گدھا، کمینہ، مردود، سور، جو کچھ محاوت ہے سب کہہ دیا جاتا، جبکہ یہ کلمات مردود کسی کو خاص طور سے کہنا بھی منع، ملعون کہنا، سور کہنا تو اور غلط بات۔ لیکن ہم لوگ جو باتیں کہہ دیتے، جیسے کہ بتاتے ایک پرائمری اسکول چلت رہا ہے، ماسٹر صاحب پڑھاوت رہے ہیں، کونوں لڑکا غلطی کی تو ماسٹر صاحب کا ڈانٹن کرے گدے، اتفاق سے اسکول کے پیچھے ڈوبی جات رہا ہے، ڈوبیا ہوا سنس تو چونکا کہیں سائیں کا اسکول میں گدھا پڑا، ماسٹر صاحب کا تو یہ گدھے ہے تو ڈوبیا ہوا لوٹ گیا ہوا، لوٹ کے گوا اسکول میں، ماسٹر صاحب غصے میں بیٹھے رہے، ڈوبیا ہوا کہتے ماسٹر صاحب تو آپ کے اسکول میں گدھان کے پڑھے ہو جائے، تو ماسٹر صاحب غصے میں بیٹھے رہے، کہیں ہاں ہوتے تو کہیں تو ہمارے گدھا پڑھا دو، تو کہیں چلے آؤ، غصہ کہیں ہوگا جانے کی صحیح لے، کہیں چلے آؤ دھوبیوا جانے تو گوا اپن گدھا کھول لاؤ، اور گدھا کھول کے لاؤ اسکول میں ٹھڑے کے لو، ماسٹر صاحب کے داخلہ کے لو، نام لکھ لو، تو ماسٹر صاحب قلم ولم چلیں کہیں وہی کا داخلہ، تو کہیں فیس تو کہیں 300 روپئے، تو 300 روپئے نکال کے دے دیے، تو کہ پوچھا تھا کتنے دن میں پڑھا دے ماسٹر صاحب، کہیں 6 مہینے میں پڑھا دے، تو بھی وہ چلا ہوا گھرے بہت کچھ کی ہمارا گدھا پڑھا تھا اسکول میں، پڑھ دی 6 مہینے، ہم ماسٹر صاحب ہوا انسان کا پڑھا نہیں پاؤ تو گدھا کہاں پڑھائے تھے، تو جب دبیا چلا گا تو ماسٹر صاحب گدھاوا کا نہیں بیچ 300 روپئے، ان کے تو 600 روپئے وصول ہوئی، اور دبیا گھر سوچے ہمارا گدھا پڑھا تو 6 مہینہ پڑھ گئی، جب 6 مہینہ پوری آنے تب دبیا رستے وستے لیس کہیں جے پڑھی گا وہ باندھ لے، تو گوا اسکول میں کہیں ماسٹر صاحب ہمارا گدھا پڑھے گا، تو ماسٹر صاحب کہیں جا کا پڑھائی لکھائی فلانے تھانہ کوتوال بنوا دیا، تو بہت کچھ گدھا ہوا، دبیا کہیں ہاں ہمارا گدھا پڑھی ہوئی ہے سب کوتوال ہوئی گا، یہ جی کے گھر میں ہوم گارڈ ہو جاتا ہوں پھر وہ آپ کے ٹھکانا نہیں، جی کے گھر کے کوتوال آدمی بھیجے، تو دبیا رسی وستے لے کے گوا کوتوالی میں، وہاں گوا لوگوں سے پوچھے بھیا کوتوال صاحب کہاں، کوتوال صاحب سامنے بیٹھے رہے، لوگ بتائیں کہیں ودے بیٹھے ہیں، تو کوتوال صاحب کہیں یہاں دبیا رسی ڈکیس جیسے پہلے ٹسکار بلاوت رہا ویسے وہ کچھ دن بلاوے لگے، تو کوتوال صاحب تو بڑا تاج ہم سے نمسکار کرتے ان کا رسی دیتا، اور کہیں کہا بات ہے اس نے کہا تھا کوتوال صاحب اٹھے گئے 2-3 لات مارن گرا، جب 2-3 لات مارن گرا تب کہتے اچھا بھیا ہاتھ دے گا، تو کہا لکھا پڑھا کوتوال بنوا دیا لیکن تو لات مارے والی عادت میں گدھا، پھر کوتوال صاحب اڑے لگے۔ تو آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے، کتنوں بھی سمجھاؤ کتنوں بھی جلسہ کرو، آج لوگ جلسوں میں آتے ہیں تو صرف ایک رسم و رواج کے حساب سے، لیکن اے لوگوں جب کسی دینی محفل میں بیٹھو تو اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ ہمارے دل کو بھی بدل دے، جو ہم سنیں اس پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دے۔ اہل بیت کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بھی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ حضرت فاطمہ کے یہاں غریبی ہے، اور کیسی غریبی، اتنی غریبی کہ 3 دن تک فاطمہ کے یہاں چولہا نہیں جلتا، ایسی غریبی۔
चौथे दिन हजरत अली शेर खुदा थोड़ा जो लेके आए, हजरत फातिमा ज़हरा ने चक्की में पीसा, रोटी बनाई तो एक रोटी बन के तैयार हुई। खाने के लिए बैठी एक रोटी, और खाने वाले कितने? 9 लोग। हजरत फातिमा, अली और उनके 3 लड़के हसन, हुसैन, मोहसिन, और 3 लड़कियां ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, और एक बांदी नौकरानी जिसका नाम था फिज़्ज़ा। 9 लोग खाने के लिए बैठे थे, रोटी है। इतने में फातिमा ज़हरा को अपने बाप की याद आई कि मैं खाने जा रही हूँ, मेरे अब्बा ने खाया कि नहीं खाया। अरे लोगों, ये है लड़कियों की मोहब्बत। नहीं खाया फातिमा ज़हरा ने, बाप की याद आई, फौरन उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा और हुजूर के पास लेके गई और हुजूर को दिया। हुजूर फरमाते, फातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहा अब्बू, आज 3 दिन के बाद चौथा दिन एक रोटी का इंतजाम हुआ था, तो मेरे दिल ने न माना कि मैं खा लूं, आपको न खिलाऊं, इसलिए आपके पास लेकर आई हूं। सरकार ने उसमें से एक नवाला लिया, मुंह में रखा, फरमाया फातिमा, 1 हफ्ता के बाद ये पहला लुकमा है जो तुम्हारे बाप के मुंह में जा रहा है। अल्लाह, 1 हफ्ता के बाद। ये अहले बैत की जिंदगी थी। ये चाहते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या आयशा लौ शीतो लसारत मइया जिबालुज़्ज़हबी, आयशा अगर मैं चाह लूं तो मेरे पीछे पीछे सोने के पहाड़ चला कर आए। बेशक ये मेरे नबी का इख्तियार था, अल्लाह ने मेरे नबी को इख्तियार अता फरमाया था। लौ शीतो, अगर मैं चाह लूं, लसारत मइया जिबालुज़्ज़हबी, तो अलबत्ता मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चले। लेकिन मेरे नबी ने दौलत को पसंद नहीं किया, मेरे नबी ने गुर्बत को पसंद किया। इसीलिए सरकार कहा करते थे, अल फक्र फखरी, मुहताजी में मुझे फख्र है। मेरे नबी की जिंदगी बड़ी गुर्बत की, दुआ मांगा करते थे गरीबी के लिए। कहा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी मिस्कीना, अल्लाह तू मुझे मिस्कीन बना करके जिंदा रख, वामितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मिस्कीन बनाकर मुझे तू मौत दे दे। वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह कयामत के दिन भी मिस्कीनों के गिरोह में मुझे उठा ले। दुनिया में रख तो गरीब बनाकर, मौत दे तो गरीबी की दे, और कयामत के दिन अल्लाह मुझे उठा तो गरीबों के झुरमुट में उठा ले। सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी की दुआ हुआ करती। फातिमा चौथे दिन रोटी का एक टुकड़ा बगैर खिलाए खाना गवारा न किया। अब फातिमा की जिंदगी से हमारी बच्चियां सबक सीखें, माँ बहनें सबक सीखें कि अगर अल्लाह ताला इन्हें खुशहाली का दिन दे दे, बाप गरीब हो, माँ गरीब हो, तो ससुराल में होते हुए भी अपने माँ बाप की खैरियत पूछ लिया करें। अल्लाह ने गरीबी दे दी माँ बाप को, अल्लाह ने तुम्हें अमीर घर में भेज दिया, तो अमीरी के घर में रहती हो तो जरा खाने के वक्त अपने माँ बाप को भी सोच लो कि मेरे अब्बा अम्मा ने खाया कि नहीं खाया। ये भी फातिमा ज़हरा की जिंदगी से हमारी माँ बहनों को सबक मिलता है। बेशक। लेकिन एक बात और सोचो, फातिमा लड़की थी तो सरकार से इतनी मोहब्बत। आज हम लोग लड़कियों से भागते हैं, लड़कों से मोहब्बत करते हैं, लड़कों की दुआ मांगते हैं, और वही लड़के जब बड़े हो जाते, शादी हो जाती, तो बीवी को लेकर अलग हो जाते, अब्बा अम्मा से मतलब नहीं। ला रहे हैं बढ़िया बढ़िया, पक रहा है, मियाँ बीवी खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और माँ बाप की फिक्र नहीं, अलग हो गए माँ बाप से। तो ऐसी औलादों के लिए हम मरते हैं, और वो बच्चियां जो माँ बाप से मोहब्बत करती हैं उनसे हम नफरत करते हैं। देखा जाता है अगर लड़का पैदा होएगा तो लड्डुओं बटी गोलो दगी छटकी हुई हकीको हुई बड़ा धुआं धाप कर दे, बोलो हो दगी नहीं हो। और बिटिया पैदा हुई तो नुकसान लागत कोनो थेलिया तेली फिर खोपड़ी काट के गाँव घर में रख दी से थेलिया मसान के खोपड़ी होत नहीं है,
चोर लोग पहले चोरावत रहे तो कोनो तेली मर जात रहा, भुइयारी करत रहे तो कोई खोपड़ी काट लेता, बहु के खोपड़ी धरे रहत रहा, जहाँ चोरी करे कोई ले जाए रख दे, बस सब तोबा कर और चुराई के चले आए। वो खोपड़ी रख देते रहे तो कोई की आंखें नहीं खुलत रहे, न कोई बोल पावे। तो ऐसे बिटिया पैदा हुई तो लागत है तेलिया मसाल के खोपड़ी घर में सब चुपचाप। अगर कोई पूछ ली कहाँ आवा घरे हो, कुछ आवे वाला ना, कहाँ आवा, बिटिया के नाम तक न ले। बच्चियां बड़ी मोहब्बती होती, बच्चियों से प्यार करो, लेकिन हमारी माँ बहनें खुद बच्चियों से नफरत करती। मर्द का छोड़ दो, औरतें नफरत करती बच्चियों से। हमारे यहाँ बाबागंज के पास एक गाँव है, करीम गाँव गए तकरीर करे तो एक आदमी अपने घरे बुला लेगा, चाय पिया, बैठे रहा, बातचीत हो, चाय बनत रहा, तो हम उससे पूछे भैया बच्चे बच्चे करते हैं, तो बोलते रहेगा ओके बुढ़िया डईन महतारी पट्ट से बोल पड़ी टाइम कहीं करे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, चार तो भवानी है, कहीं का भवानी है, भवानी को पहले चार तो बिटिया है मौलाना भैया, तो उनका बिटिया भवानी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भी तो कभी भवानी रही हो, अब भवाना बनी हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चियों को भवानी कहती हो। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो, एक मर्तबा फातिमा और अली में तू मैं हो गई। हर घर में तू मैं होती है, चाहे वो जाहिर के घर हो चाहे आलिम के घर हो, बोलो सबके घर में। हम तुम्हारे सामने बहुत बगला भगत बने बैठे, लेकिन हमारे घरे जाओ पूछो तब हमारा हाल मालूम, बोलो है सब नहीं। हर घर में तू मैं बसती है। हजरत अली और हजरत फातिमा जहरा में भी तू मैं मची। जब तू मैं हुई तो हजरत अली शेर खुदा का दिमाग गया, अरे मैं फातिमा से बहस कर रहा हूँ, वो फातिमा जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है, मैं फातिमा से बहस कर रहा हूँ। अगर फातिमा नाराज हो गई तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे। ये सोचा हजरत अली ने और घर से बाहर निकल गए मस्जिद नबवी में। गरीबी का टाइम था, लुंगी पहने थे, जाके ऐसे मस्जिद नबवी में लेट गए। सुकून नहीं है कि फातिमा को अगर गम हुआ तो सरकार को गम हो जाएगा। नबी करीम से सहाबा बहुत मोहब्बत करते थे, जर्रा बराबर नबी को तकलीफ देना सहाबा गवारा नहीं करते थे। कभी ये करवट कभी वो करवट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की खैरियत लेने के लिए घर तशरीफ ले गए, अक्सर जाया करते थे सरकार। आज तो लोग बच्चियों के घर नहीं जाते जल्दी की जेबे तो कुछ देख पड़ी, बोलो है कि नहीं जाते। जिस शहर में है उस शहर में जाएंगे सौदा लेके लौट गए, होना चाहिए कि जेबे तो 2 किलो सेब ले जाए परी, 150 देख परी, छोड़ो हटाओ निकल चलो। मेरे नबी ये बेरहमी है कि बच्चियों के अतराफ में जाओ, बच्चियों के घर न जाओ। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है बच्चियों के घर जाकर बच्चियों की खैरियत ले। सरकार फातिमा के घर गए और गए तो देखा फातिमा रो रही है, तो सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? जरा गौर करो, बच्चियों को भवानी कहने वाले, बच्चियों को गिरी निगाह से देखने वाले, अल्लाह के रसूल अपनी बच्ची से कहते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? अल्लाह। सरकार अपनी बेटी को अपनी जान कह रहे, मोहम्मद की जान। पूछा किसने रुलाया? आज कल के मेहरुए हुई थी तो उठती हटैची कहती चलो अब्बा घर में रहे रोजी न हुआ, जौने दिन से तब दिन से हम जलित नहीं। लेकिन फातिमा जहरा ने क्या कहा था? ऐ मेरी माँ बहनों जरा फातिमा की बोली सुनो। जब सरकार ने फरमाया मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा कहती हैं मेरे शौहर शेर खुदा हमसे नाराज हो गई इसलिए मैं रो रही हूँ। गलती नहीं बताई अपने शौहर की, कहती मुझसे नाराज हो गए इसलिए मैं रो रही हूँ। पूछा कहाँ है? कहा मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? क्या मोहब्बत है फातिमा, मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे? रात का वक्त है, मस्जिद के अलावा और कहाँ जाएंगे? आजकल के औरतें वैसे तो कहते फलानिया क्यों हुई है, भूखे वहां बैठा तो हुए हुई है,
لیکن دوار فاطمہ کیا اچھا گمان تھا اپنے شوہر شیر خدا کے بارے میں. کیا کہنا ہے، واہ واہ. کہتی مسجد میں ہوں گے اور کہاں ہوں گے. اللہ کے رسول مسجد نبوی تشریف لے گئے. دیکھتے حضرت علی کے پورے بدن پہ مٹی ہے. فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہو گئے. اب سرکار کیا کہتے ہیں، اے سسر بننے والوں، ذرا نبی کی زندگی کو نظروں کے سامنے رکھو کہ اپنے داماد سے کس طرح بولنا چاہیے. اے بچے نکال آیا ارے پی لے لو نہیں کہ مولانا آپت کہہ دیں. قلم نہ لائے بیٹا، بعد میں جس کو پینا ہو چلا جائے چپکے سے پی لے. حضور اپنے داماد سے کتنے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں. لہجے میں کہتے ہیں علی میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے. اللہ نے عورتوں کو کم عقل بنایا، یہ ناقص العقل ہے. ناقصات العقل ان کو کہا گیا. مردوں کے بنسبت ان کو آدھی عقل ملی ہے. فرمایا علی میری فاطمہ کم عقل ہے. عورتوں کو اللہ نے کم عقل بنایا. کم عقلی کی وجہ سے اگر کوئی غلطی ہو جایا کرے تو خدا کے لیے معاف کر دیا کرو علی، ناراض نہ ہوا کرو. کیا محبت سے میرے نبی داماد کو آواز سسر جہاں بٹیا روز گئے کہا بات نہیں بتاؤ کہ سارے تو آنکھ ہی نکال لے. ہم بتا دیتے نہیں ہوگا تو ہم قتل کرا دے، چاہے نزدیکا نکال جائے. کہا بتاؤ بولو. اس طریقے سے ابا جا کے اپنی بچی کو بڑھاتے ہیں. تو جو بھی میں کہیو تو گھر میں جنگ ہوئی کہ وہ جنت بنی گھر. نبی کی زندگی نمونے عمل ہے. جب سرکار نے فرمایا علی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے، کم عقل ہے، کم عقلی کی بنیاد پہ کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو. تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول فاطمہ سے آپ سفارش کر دو کہ فاطمہ میری غلطی کو معاف کر دیں، مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں. اس طریقے سے میاں بیوی میں لگاؤ تھا اہل بیت کے اندر. بے شک. نہ علی نے فاطمہ کی برائی کی، نہ فاطمہ نے علی کی برائی. کیوں؟ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن لباس لکم، اے لوگوں بیویاں تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور اے مردوں تم اپنی عورتوں کے لباس ہو. اور لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا. بیوی تمہاری لباس ہے، یعنی بیوی تمہاری عزت کو چھپائے، تمہاری بے عزتی کہیں بیان نہ کرے. ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ جب سسرال سے میکہ جائیں تو میکہ جانے کے بعد اپنے شوہر کی کوئی کمی بیان نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شوہر کا لباس بتایا. اور لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا. بولو ایسے بیوی سے کوئی کمی ہو جائے تو شوہر اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داریوں میں کہیں بیان نہ کرے کہ میری بیوی ایسی ویسی ہے. اگر اس نے بیوی کی بدنامی کہیں بیان کیا تو گویا کہ شوہر کو اللہ نے لباس بتایا تھا اور اس نے اس کی مخالفت کر دی. دونوں کا رشتہ بڑا نازک ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہے. اور لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا. لیکن آج معاملہ ایسا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود بھی لوگ ننگے رہتے ہیں. بولو پینٹ پہنی ہے تو اتنی چست بنوائی ہے کہ پیچھے دیکھو تو دو حصم جوان بٹی نظر آتی. پہنتے ہوئے بھی بے عزتی. ارے پہنو تو ڈھیلا پینٹ پہنو تاکہ تمہارے جسم کا اونچا نیچا حصہ نظر نہ آئے. لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا. ایک آدمی رہے گا بنارس، تو وہاں ساڑی کے مارکیٹ پہنچا تو دیکھی ساڑی بہت بڑھیا بنارسی ساڑی مشہور ہوتی ہیں. تو ایک ساڑی اپنے مہروا خاطر لے گئے لال کلر کے. اور گھرے جب پہنچا اور بیوی کے کلر کون مل رہا ہے؟ ساڑی لال اور بیوی اتنی کالی کہ تاو پھیلو کے سامنے. لیکن جب لال ساڑی دیکھی بہت خوش، جلدی نہائے سو نہائے کے بعد ساڑی پہنے اور پہن کے مردوں کے سامنے گئے. کہا تھا دیکھو ہم کون میں لاگی تھے.
मर्दवा पे तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए। बस जब वो सुनील मनोज पास फेंक दी गाड़ी पकड़। आजकल हमारी माँ बहनें लिबास पहनने के बाद देखती हैं कि हम लगती कैसी हैं, बल्कि लिबास पहनने के बाद हमारी माँ बहनों को ये सोचना चाहिए कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा नजर तो नहीं आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया था, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगे, दूसरे का दिल खुद ले बैठेंगे। एक जमाना ऐसा आएगा, मेरे पैगंबर ने फरमाया था, तो जमाना आज आ गया। लिबास पहनने के बावजूद भी बदन दिखाई पड़ रहा है। और कुछ औरतें तो ऐसी पहनी है नकाब, ताकि कमर में यह बंधी रस्सा लागत है, डाका डाले जाते। इतनी बेगैरत है ऐसी माँ बहनें हमारी जो नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सा बांधती, बांधने के बाद इतनी बुरी लगती, इतनी बेहयाई महसूस होती है। नकाब तो इसलिए पहना जाता है ताकि तुम्हारे बदन के हिस्से को छुपाए, नीचा ऊंचा सब बराबर मालूम हो, किसी की निगाह तुम्हारे बदन पे न जाए, और लिबास पहनने के बावजूद भी हम वो काम कर रही है। अल्लाह, मेरे नबी ने जो फरमाया था वो आज हो रहा। इसलिए लोगों, अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो फातिमा और अली की जिंदगी को नजरों के सामने रखना पड़ेगा। न फातिमा ने अली की कभी बुराई किया और न अली ने फातिमा की कभी बुराई किया। इसलिए मियाँ बीवी को इस तरीके से रहना चाहिए। हमको आपको अहले बैत की जिंदगी को हर वक्त नजरों के सामने रखना चाहिए। टाइम हो चुका है, 1 घंटा हो गया, क्योंकि मेरे बाद भी काफी प्रोग्राम होना है। बस 1-2 बात कुछ जरूरी तौर पर सुन लो। आप अकेले तो हाथ दे दो। जलसा में ऐसे तकलीफ करी तो जब खत्म करेगा तो सर कहना है अभी नहीं, तो अगल बगल वाले को इतना किल्ला मारी तो उसका बहुत नीक लागत है। सुन तो ना हो कि हम तकरीर के लिए वहाँ किलियावत सुन लो। देखो, हर चीज बस मिकदार से बेहतर होती। बहरहाल ये जलसा बड़ी मोहब्बत से आप लोगों ने सजाया है। अहले बैत की जिंदगी अभी हमने बता दिया कि इमाम हुसैन ने सजदे में गला कटाकर हमको नमाज की तरफ तवज्जो दिलाई है। बेशक, इसलिए हमारी नमाजें नहीं छूटनी चाहिए। मुसलमान और कुफ्र में फर्क क्या है? आप मुसलमान हो, नमाज छोड़ रहे हो। हदीस पाक में बैनल ईमानी वल कुफ्री, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फर्क। ईमान और कुफ्र में फर्क क्या है? सरकार ने फरमाया तर्कुस सलाम, नमाज का छोड़ना है कि जो मोमिन होगा उसकी नमाज नहीं छूट सकती, और जो कुफ्र की तरफ जाएगा उसकी नमाज छूटती जाएगी। ऐ लोगों, नमाज छोड़ने से कोई काफिर तो नहीं होता, लेकिन कुफ्र के करीब पहुंच जाता। इसलिए मुसलमान हो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। नमाजों की पाबंदी करो। जरा इतना सोच लो, आज हम और आपका आलम क्या है। हदीस पाक में है, देखो मुर्गा फजर के टाइम कुकरू कू करता है, बोलता कि नहीं बोलता। सिर्फ उसके बोलने से हमारी आंख खुलती है फजर के लिए, तो उस मुर्गे की फजीलत हदीस में कितनी आई। हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दीप, ऐ लोगों, मुर्गे को गाली न दिया करो, मुर्गे को बुरा न कहा करो। लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलात, इसलिए कि वो तुम्हें नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है। एक परिंदा होकर के सुबह आवाज दे दे तो उसका मर्तबा बुलंद हो जाए। अल्लाह के रसूल उसकी फजीलत बयान कर रहे हैं कि मुर्गे को बुरा न कहो, क्योंकि वो सुबह तुमको नमाज के लिए बेदार करता है। क्या कहना है?
اب اگر کوئی مسلمان ہو کر کے صبح مسجد میں جا کے اذان دے دے، کیا اس کا درجہ کتنا بلند؟ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ۔ اللہ توفیق دے تو مسجدوں میں اذان پکارو۔ حدیث پاک میں من اذن، جس نے اذان پکاری، فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا۔ بمبئی میں ایک مسجد ہے کرافٹ مارکیٹ کے پاس، سارنگ اسٹریٹ میں، تو رمضان میں 27ویں رات کو 7 اذان ہوتی ہے۔ 7 اذان کے بعد پھر وہ اذان ہوتی ہے جو اصل ہوتی ہے۔ تو 7 اذان پڑھنے کے لیے ہم نے دیکھا ایسے ایسے دولت مند آتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، کہتے نہیں ہمارا نام لکھو، نہیں ہمارا نام لکھو، کیونکہ ہم اذان پڑھیں گے تو اللہ ہمارا درجہ بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اذان بہت بڑی نعمت ہے، وہ اس کا نصیبہ بلند ہے جو اذان پڑھتا ہے۔ اذان پڑھنے والا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے بندے، دنیا میں تو اذان پکارا کرتا تھا، آج میدان محشر میں بھی تو اذان پڑھ۔ تیری اذان کی آواز جہاں تک محشر کے میدان میں جائے گی، سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کر لیں گے۔ ایک اذان دینے والا تو جنت میں جائے گا ہی، لیکن اتنے لوگوں کو لے کے جائے گا جتنے لوگ اس کی اذان کی آواز سنیں گے۔ اور آج آپ اذان دینے سے کتراتے ہیں، سمجھتے ہی مولوی ملن کے کام ہے اذان دینا، نہیں، مسلمان کا کام ہے اذان دینا۔ لیکن دیکھا جاتا ہے آج کہ جوانی میں تو مسجد کے دائرے جائیے نا، جوانی میں کو مرغی تو رہی ہے، کو کٹہر تو رہی ہے، اور جب بڑھائے جائیے کتی ہے کوئی کام لائے گئے تب مسجد جائے لگی۔ ایسے نمازی مسجد کے لیے، مسجد کے امام کے لیے مصیبت ہو، جو کبہو نہیں پڑھا تھا بڑھاپا پڑھا تھا تو وہ امام کے لیے سمجھو مصیبت ہے۔ پہنچ جائیے 3 بجے رات تو کہ پکڑیے امام صاحب کا، مولوی او مولوی نہ اٹھیے تم، تمہارا بہت نیند آ رہا ہے، تم چربیا کے تمہارا جس طرح گھوڑے والے۔ وہ بڑھوا یوں نہیں سوچا تھا کہ ہم زندگی بھر ہم جوان رہے تو کیسے رنگ امام صاحب جوانی میں ہیں، ارے پہنچ گئے ہو فجر کے وقت مسجد میں تو امام کو برا نہ کہو، بلکہ اپنے نصیب پر ناز کرو کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں مجھے بلا لیا۔ حضرت علی شیر خدا امیر المومنین تھے، پوری دنیا کے پردھان منتری تھے، پوری دنیا کے، اور کوفہ راجدھانی تھی، لیکن نماز فجر میں سب سے پہلے حضرت علی اٹھتے تھے اور کوفہ کی مسجد میں سب سے پہلے آتے تھے اور اعلان کرتے بھی آتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز نماز نماز، اعلان کر کے حضرت علی مسجد کوفہ میں سب سے پہلے آتے۔ تو اگر تمہاری حاضری مسجد میں ہو گئی تو سوچ لو حضرت علی کی سنت ادا ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ اور وقت آئے وضو پڑھ کے اذان پڑھ دو، وضو کر کے اذان پڑھ دو، اس کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھو پہلے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سب سے پہلے اپنے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر فجر کی سنت پڑھو، وظیفہ پڑھو۔ لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں نمازوں کی طرف توجہ دو، اگر اہل بیت سے محبت ہے تو حضرت علی کی زندگی کو نظرے کے سامنے رکھا۔ سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے، آپ بھی عالی عالی کرتے ہو تو مسجد میں سب سے پہلے پہنچو، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو مسجد میں سب سے پہلے حاضر ہو جائے۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور سے ایک چیز سن لو، دیکھو حدیث میں کئی طرح کا ہے۔ کچھ لوگوں نے حضور سے پوچھا، اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ، کون عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو نماز کے وقت پر۔ پھر کہیں اور کسی نے پوچھا تو سرکار نے سب سے پہلے ماں باپ کو بتایا، بر الوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ کہیں ماں باپ کی خدمت کو نبی نے پہلے بتایا، نماز کو بعد میں بتایا،
کہیں نماز کو پہلے بتایا، ماں باپ کو بعد میں بتایا. یہ دونوں نیکیاں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ہیں. اسی لیے حضور نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب مدینے کا یمن کا گورنر بنایا تو گورنر بنانے کے بعد 10 باتوں کی وصیت کی تھی، لیکن نمبر 1 پر پہلے شرک سے منع کیا تھا کہ شرک نہ کرنا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا تھا لا توقن والدیک، اے معاذ ابن جبل گورنر ہو گئے ہو لیکن ہرگز ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. آئے لوگ مولانا ہوئیے تو سمجھتے ہیں اب تو مولانا دوست لوگ ملے آئے تو مولانا دوستن پاس بیٹھے، ابا بچھرو بڑھو پانی لے آؤ. ایسے کوئی پردھان بن گیا تو بیٹھے پبلک میں، بڑھو باپ پانی لا کے پبلک کو پلا رہے ہیں. اے لوگو، معاذ ابن جبل صحابی تھے، یمن کے گورنر تھے، لیکن میرے نبی نے فرمایا معاذ ابن جبل ماں باپ کی ہرگز ہرگز نافرمانی نہ کرنا. کوئی کتنا بڑا مولانا ہو جائے صحابی سے اس کا درجہ بڑا نہیں ہو سکتا. وہ تو صحابی تھے. اور ایک بات سن لو، اس کے بعد میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، مختصر میں 5 منٹ میں، یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، انہی میں یوسف علیہ السلام بھی تھے. ان کے بھائی جلنے لگے تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے جنگل میں مار کر اور کنویں میں ڈال دیے، اور آئے ابا سے بتایا کہ بھیڑیوں نے کھا لیا. خیر، اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا. بے شک. یوسف علیہ السلام کنواں سے نکالے گئے، مصر پہ بیچے گئے، اور بیچنے کے بعد غلام بنے. جب غلام بنے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ تیرا شکر ہے. لیکن غلامی میں جب خدا کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا. بادشاہ مصر ہو گئے. داستان بڑی لمبی، سب کہنا نہیں ہے. بادشاہ ہو گئے. کتنا زمانہ گزر گیا، کتنے سال کا زمانہ گزر گیا. یوسف علیہ السلام کی یاد میں یعقوب علیہ السلام روتے رہتے، تو اتنا روئے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے. اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے. نظروں کے سامنے مر جائے کچھ دن کے بعد صبر ہے، لیکن زندگی میں ایسے بچھڑ جائے تو باپ کے دل سے اولاد کا غم کبھی نکلتا نہیں. بے شک. 80 سال تک روتے روتے اپنے بیٹے کی یاد میں آنکھوں کی بینائی کھو دی. اور اللہ کی مرضی، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے. سوکھا پڑا تو سب لوگوں کو غلہ بانٹنے لگے. یوسف علیہ السلام 5 سال تک غلہ بانٹا، اور 5 سال بعد غلہ بھی ختم ہو گیا بادشاہ کے خزانے سے، اور 2 سال سوکھا اور تھا. 7 سال کا سوکھا پڑا تھا. تب پیسے لوگوں نے کاٹا. لکھا ہے کہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، یوسف علیہ السلام جاتے تھے، سب لوگ دیکھ لیتے تھے، وہ سب آسودہ ہو جاتے. بولو، بھوک پیاس سب ختم. 2 سال تک مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کے گزارا. اللہ اکبر. ایسے خوبصورت دیکھ لیتے تھے، پیاس بھی ختم، بھوک بھی ختم، پھر دیکھ لیتے تھے، پھر ختم. 2 سال تک مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کے کاٹا. اچھا، آج جو انہیں کہا دیں گے نبی انسان، ہم انسان، بھلا انہوں کا دیکھ کے ایک ٹائم صبر ہوئی. ارے بولو یار، آپ سمجھو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو نبیوں کی توہین کرتے ہیں. بہرحال جب غلہ بانٹنے لگے تو ان کے بھائی بھی بھوکے تھے، آئے غلہ لینے. یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کو دیکھا، اور بھائی لوگ جانت رہے کہ ہم تو مار ڈالا، کنواں میں گرا دیا، مری گئی. لیکن جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو بھائیوں سے پوچھا کہ ابا کا کیا حال ہے. تو بھائی وہ چونکے، ابا کا حال؟ کون ہو تم؟ کہا میرے ابا یعقوب کا حال کیا ہے. کہا یوسف ہو کیا؟ کہا الحمدللہ میں تمہارا بھائی یوسف. بولو سبحان اللہ.
تو بھائی لوگ تھر تھرانے لگے کہ یوسف بدلہ لیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اے بھائیو لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر میری طرف سے کوئی ملامت نہیں. واہ واہ. دیکھو یہ ہے بھائی، یہ ہے نبیوں کی شان کہ مارا اور مار کر کنویں میں ڈال دیا، لیکن آج بادشاہ ہیں، بھائی لوگ آئے ہیں، چاہتے تو سب کی گردن اڑوا دیتے، لیکن یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بھائی تم پر کوئی میری طرف سے ملامت نہیں ہے. ایک منٹ بس میں جان رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، جلدی ادھر دیکھو ادھر نہ دیکھو. ملامت نہیں. یہ بتاؤ کہ ابا کا حال کیا ہے؟ تو جب پوچھا ابا کا حال کیا ہے تو بھائیوں نے بتایا تھا، سورہ یوسف میں بھائیوں نے کہا تھا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، کہ ان کی دونوں آنکھیں تو آپ کے غم میں روتے روتے سفید ہو گئی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو ترس آیا، انہوں نے اپنا کرتا اتارا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا ایک کرتا لے جاؤ، القوہ علی عینیہ، ان کی آنکھوں پہ لے جا کے ڈال دو. بھائی لوگ جب کرتا لے کے گئے اور گھر بھی نہیں پہنچے، دور ہی رہ گئے کہ یوسف کے کرتے کی خوشبو یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی. یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، بس گھر سے نکلے، ہائے میرا یعقوب یوسف کہاں ہے، ہائے میرا یوسف کہاں ہے، مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے. نکلے، بھائیوں نے دیا کرتا، کہا یوسف تو مصر کے بادشاہ ہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کے کرتے کو لیا اور ایسے منہ پہ رکھا جیسے رکھا قرآن میں فرتت بصیرا، حضرت یعقوب کی گئی ہوئی آنکھوں کی روشنی واپس سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. واہ. اور جب سنا کہ میرے بیٹے مصر میں بادشاہ ہے، 80 سال ہو گیا تھا روتے روتے، اب جب سنا بادشاہ ہے تو خوشی کا ٹھکانہ رہا ہوگا، بولو. چلے یعقوب علیہ السلام دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے یوسف کو، اور جب وہاں گئے تو یوسف علیہ السلام تخت پہ تھے. یعقوب علیہ السلام آئے گیٹ پہ، یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو اٹھنے جا رہے تھے، پھر اللہ کی مرضی نہیں اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے یوسف تمہارے باپ آئے اور تم نے باپ کی تعظیم کے لیے تم کھڑے بھی نہیں ہوئے. اے یوسف تم نے باپ کی تعظیم نہیں کیا. عزت و جلال کی قسم ہے یوسف، اب تمہیں کوئی تمہاری اولاد میں کسی کو نبوت عطا نہیں کروں گا، تمہاری اولاد میں کسی کو نبی نہیں پیدا کروں گا. باپ آیا اور باپ کی کھڑے ہو کر تعظیم تم نے نہیں کیا. اللہ. تو امام جلالی لکھتے ہیں مقاصد القلوب میں کہ لوگوں چاہے عالم بن جاؤ، چاہے گورنر ہو جاؤ، لیکن نبی کیا، نبی کے قدموں کے تلووں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. جب یوسف علیہ السلام نہیں کھڑے تو اللہ نے فرمایا اور ہم کسی لائق نہیں، اگر باپ کی تعظیم نہ کیا، ہم نے ماں کی تعظیم نہ کیا تو نہ اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کا رسول راضی ہوگا. بے شک. اسی لیے قرآن کہتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے بندو ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لیا کرو. ابا کو دیکھو تو جھکا لو، ماں کو دیکھو تو جھکا لو. لہذا ماں باپ کی تعظیم کرو، نمازوں کی پابندی کرو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو اپنے جناب میں قبول فرمائے اور جلسہ کرانے والوں کو اللہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.